بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا سا خوف دے کر، کبھی تھوڑی سی بھوک دے کر، کبھی مالوں میں تھوڑی سی کمی کر کر، کبھی نفسوں کو لے کر، اور کبھی کھانے پینے میں، پھل پھلاری میں کم کر کر۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ان میں صبر کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں مومنوں کے لیے اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو آزماتے ہیں۔ مفسرین اکرام کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں قسم ہے اللہ رب العالمین کی، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کبھی ہم تمہیں خوف دے کر آزمائیں گے، کبھی تمہیں بھوکا رکھ کر آزمائیں گے، کبھی تمہارے مالوں میں کمی کریں گے، کبھی جو ہے کسی تمہارے عزیز کو لے کر آزمائیں گے، کبھی جو ہے پھل پھلاری میں کم کر آزمائیں گے۔ تو ان میں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بس تھوڑا سا خوف دے کر کبھی آزماتے ہیں، سارا خوف اللہ نہیں عطا کرتے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو سارا خوف دے دے تو اس کی زندگی اور اس کا جینا دشوار ہو جائے، وہ آدمی ہلاک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا سا خوف ہمیں تھوڑا سا ڈراتے ہیں، تھوڑا سا ڈرا کر تمہیں آزماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالْجُوعِ، تھوڑا سا ہم تمہیں بھوکا رکھ کر آزماتے ہیں۔ جو کے معنی کہتے ہیں، اس کے دو معنی ہیں۔ پہلا ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کے اندر یا لوگوں کے اندر ایک ایسی بیماری پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ جتنا بھی کھائے سیراب نہیں ہوتے، پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے اندر ایک ایسی بیماری، ایک ایسی وبا ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ کھاتے ہیں لیکن پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ تو یہ ایک آزمائش ہے۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کے درمیان خیر سارے ڈال دیتا ہے، آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے۔ کسان کھیت کرنا چاہتا ہے، کچھ جوتنا چاہتا ہے، زمین میں کچھ گاڑنا چاہتا ہے، کچھ اگانا چاہتا ہے، لیکن بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے زمین سوکھی رہ جاتی ہے، وہ کھیتی کے قابل نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ وہ کبھی کبھار انسان کو خیرسالی دے دیتے ہیں، کبھی کبھار انسان کے اناج کو اللہ خراب کر دیتے ہیں، کبھی کبھار اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کچھ اگانا چاہتا ہے لیکن اگا نہیں پاتا ہے۔ تو اس اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح سے بھی آزماتے ہیں، کبھی وبا دے کر آزماتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان سے بارش وغیرہ روک کر آزماتے ہیں۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہ تعالیٰ جو ہے مال میں کمی کر کر آزماتے ہیں۔ مال میں کمی اس کے کئی طریقے ہیں۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ جو ہے بڑی بڑی کمپنیاں جو بڑا بڑا مال بناتی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں اس مال کو زیادہ عام کیا جاتا ہے، فروغ دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کبھار ان کمپنی کو ضائع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے مال بننا کم ہو جاتا ہے اور لوگوں میں اس کا ملنا دشوار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بھی مسلمانوں کو آزماتا ہے۔ اور کبھی کبھار حکومتوں کو اللہ تعالیٰ قرض میں مبتلا کر دیتا ہے، قرض میں ڈبو دیتا ہے حکومتوں کو۔ اب حکومت جو اس قرض کو ادا کرنے کے لیے لوگوں پر جو ہے ٹیکس وغیرہ جزیہ وغیرہ جو ہے عائد کر دیتے ہیں، ٹیکس بڑھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس طرح بھی آزماتا ہے۔ تیسرا یہ کہ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ جو ہے اشیاء کی چیزوں کی ریٹ جو قیمت ہوتی ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ ایک چیز ایک وقت میں 1 روپے میں ملنے والی ہے، تھوڑے دن ایسے ہوتے ہیں کہ وہی چیز اسی جگہ پر 10 روپے میں ملنے والی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ قیمتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک مالوں کو کم کرنے کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو، ایک مومن کو مال کو کم کر کے آزماتا ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ جو ہے مال کو سرے سے گھٹا دیتا ہے، جو کبھی وافر مقدار میں بہت زیادہ مقدار میں ملتا تھا مال لیکن وہ اب بہت کم ملتا ہے، یا نہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی قیمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ کبھی اس کو آسانی سے خریدا جا سکتا تھا لیکن آج اس کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہوتی ہے اسے خریدنے کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ جو ہے حکومتوں کو قرض میں مبتلا کر دیتا ہے،
جس کی وجہ سے حکومتیں جو ہیں عام لوگوں پر ٹیکس وغیرہ زیادہ کر دیتی ہیں، تو یہ بھی ایک مال میں کمی کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس طرح بھی آزماتا ہے۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں والانفس، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے نفسوں کو لے کر بھی آزماتا ہے۔ کبھی کسی کے پاس کوئی بھائی محبوب ہوتا ہے تو اللہ سے محبوب بھائی کو لے لیتا ہے، اس کو آزماتا ہے۔ کبھی اولاد کو اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے، ماں باپ کو آزماتا ہے۔ کبھی ماں باپ کو لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ، اولاد کو آزماتا ہے۔ کبھی بھائی کو لے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہن کو آزماتا ہے، کبھی بہن کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو لے کر ایک دوسرے سے بچھڑا کر مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والثمرات، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں ثمرات ہر بھلائی میں اللہ تعالیٰ کمی کر کر آزماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ان حاشیہ پھل پھلاری بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان سے برکت کو چھین لیتے ہیں، اس میں برکت نہیں ہوا کرتی، تو اللہ تعالیٰ ایسے بھی آزماتے ہیں۔ یا نہیں تو اللہ تعالیٰ اناج بہت زیادہ دیتے ہیں لیکن اچانک اس اناج میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے جو کھانے کے قابل نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ایسے بھی آزماتے ہیں۔ تو یہ چند صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کسی بھی ناحیے سے آزما سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے اللہ سے امتحان لے سکتا ہے، لیکن ان میں جو آدمی صبر سے رہے گا وہی آدمی جو ہے کامیاب ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر بس فوائد ہے۔ پہلا ایک تو یہ کہ انسان کے لیے خوف سب سے بڑی آزمائش ہے۔ کھانا پینا نہ رہے وہ آدمی برداشت کر لے گا، اس کے پاس مال نہ رہے برداشت کر لے گا، کبھی کوئی اس کا عزیز چلا گیا، کوئی اس کا ساتھی چلا گیا، تھوڑے دن آنسو بہائے گا لیکن اپنے آپ کو سنبھال لے گا، کبھی کبھار اس کے پھل پھلاری یا اس کے اناج اس کے گودام میں کچھ نقصان ہو گیا وہ سنبھال لے گا، لیکن خوف یہ سب سے بڑی آزمائش ہے۔ جس آدمی کے اندر اللہ خوف بھر دیتے ہیں نہ وہ چین سے سو سکتا ہے نہ چین سے جاگ سکتا ہے، ایک جگہ نہیں رہ سکتا، ہمیشہ اس کے ذہن اس کا دماغ اس کا دل خوف سے تتراتا رہتا ہے، اور خوف یہ امن کی غم ختم ہونے کے علامات ہیں۔ تو جس آدمی کو اللہ خوف مبتلا کر دے تو یاد رکھے وہ آدمی نہ رات کو سکون پا سکتا نہ دن کو سکون پا سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آزمائشوں میں سب سے پہلی آزمائش اللہ نے ذکر کی وہ خوف ہے۔ خوف جو ہے ہر ایک آزمائش سے بڑی آزمائش ہے۔ جس انسان کے دل میں اللہ خوف بھر دے اس کا جینا محال ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو سارے گناہوں کا بدلہ دے کر نہیں آزماتا، بس اللہ تعالیٰ تھوڑی گناہوں کا انہیں دکھاتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ عذاب دیتے ہیں۔ تھوڑے گناہوں کا اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں دکھاتے ہیں کہ گناہ جو تم دنیا میں کر رہے ہو بس ان تھوڑے گناہوں کا، سارے گناہوں کا نہیں، ان گناہوں میں تھوڑے گناہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس طرح آزماتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ بہترا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، آسمان دنیا میں سمندر میں فساد پیدا ہو گیا، کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، یذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ کہتے ہیں انہوں نے جو اعمال کیے ہیں ان میں سے صرف بعض اعمال کا مزہ اللہ چکھا ہے، سارے اعمال کا نہیں، بعض اعمال کا مزہ ایسا ہوتا ہے کہ ساری بستی اجڑ جاتی ہے، بعض اعمال کا اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ اس کا عذاب کیا ہونے والا ہے۔ تو اس بعض اعمال کے اگر یہ عذاب ہوگا تو سوچے کہ ہمارے ہر گناہ پر اگر اللہ پکڑنا شروع کر دے تو ہمیں اللہ کیسے عذاب دے گا۔ تو یہ اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ بس بعض خوف، بعض بھوک، ساری زندگی بھوک نہیں، بھوک میں سے بعض حصہ بھوک کا اللہ تعالیٰ، کبھی بعض مال اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے، کبھی بعض جانوں کو لے لیتا ہے، سارے جانوں کو، ساری چیزوں کو نہیں، تھوڑی تھوڑی چیزیں اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ تو یہ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس بات پر ترغیب دلا رہے ہیں کہ انسان جو ہے ہمیشہ صبر کرے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر صبر کرے، جس طرح نعمتیں ملنے پر خوش ہوتا ہے، اللہ کی حمد کرتا ہے، اگر اللہ اس نعمتوں کو لے بھی لے تب بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر سے راضی رہے، ہمیشہ صبر کرنے والے بنے۔ تو اس آیت کریمہ کے بارے میں رضا بن حیوہ کہتے ہیں کہ یأتی علی الناس زمان، انسانوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا لا تحمل النخلة فیہ الا تمر، کھجور کا سارا درخت ہوگا لیکن اس میں کھجور صرف ایک ہی کھجور ہم کو ملے گا، کھجور کی خوشیں نہیں ملے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے بھی آزمائے گا کہ سارے کھجور کے درخت میں صرف ایک کھجور آپ کو ملے گا،
تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ اور اس طرح ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ سارے کے سارے جانوں کو اللہ تعالیٰ لے لے، ایک گھر ہے، سارے کے سارے لوگوں کو، گھر کے سارے افراد، سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ لے لے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بھی آزماتا ہے، اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان کے پاس ساری کھیتی ہوتی ہے، اللہ سے آفت دے کر ساری کھیتی کو برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے آزمائش کے طریقے ہیں، اور اس سے جو لوگ اس میں صبر کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں جو ہے اللہ رب العزت کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی خزاں و قدر پر راضی رہنے والا بنائے، اللہ ہمیں اللہ کی راہ میں صبر کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ جو صبر کے فضائل بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ وہ تمام فضائل کو ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔